اس کے بعد آج کے ہمارے سبق کی جو تیسری حدیث ہے وہ ہے نیکی کے حوالے سے معمولی نیکی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس کے روایت ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو۔ نیکی اور اس کی اہمیت کو اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانو، اسے معمولی نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اب نیکی کیا ہے؟ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا عمل، اچھا عمل جس پر آپ کو آخرت میں اجر ملے گا، اس پر نیکی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو بہت زیادہ اہم ہیں اور ان پر اگر عمل کریں گے تو وہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، لیکن بہت سارے ہمارے معاشرتی معاملات ایسے ہیں جنہیں ہم نیکی نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا ان کو معمولی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، اور پھر مثال کے طور پر ایک نیکی ذکر کی گئی ہے کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، تو خندہ پیشانی کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں، اگرچہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن آپ کے لیے کل قیامت کے دن یہ باعث اجر و ثواب ہوگا، تو آپ اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہماری نیکی ہے، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ نیکی ہے، یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے۔ ایک تو ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے ایک اصول ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، اذا سرت کا حسناتوں کا، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، وساعت کا سیئاتک، اور جب تجھے تیرا گناہ پریشان کر دے، فانت مؤمن، تو بس تو مومن ہے۔ مومن کی تعریف کی گئی اور اس میں نیکی اور گناہ کا تصور بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو نیکی کا عمل ہوگا وہ آپ کو خوشی دے گا، کسی بھی اعتبار سے وہ آپ کو خوشی دے گا، چاہے وہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ آپ کی طبیعت کا حشاش بشاش ہو جانا ہو، چاہے وہ مسکراہٹ کا پھیل جانا ہو، چاہے آپ کو قلبی اطمینان نصیب ہونا ہو۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی نیکی کا آپ کام کریں گے تو اس سے آپ کو ایک قلبی سکون ملے گا۔ اور دوسری اس میں نیکی کے کام میں پہچان یہ ہوگی کہ کوئی بھی نیکی کا عمل ایسا نہیں جس کو انسان چھپانا چاہے، یعنی گناہ جو ہے اس کی تعریف ہے کہ آپ اس کو لوگوں سے چھپا کے کریں گے، وہ آپ کے دل میں کھٹکے گا، وہ آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا کرے گا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اور نیکی جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ نیکی کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نیکی کو چھپانا نہیں پڑتا، بلکہ نیکی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو دوسروں کے سامنے بیان کروں۔ اگرچہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نیکیوں کو بھی دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، لیکن آپ اگر اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے تو باعث شرمندگی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے اگرچہ اچھا کام کیا ہے لیکن دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے، آپ اس لیے نیکی کو ذکر نہیں کرتے۔ جبکہ گناہ کو چھپانے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ کوئی اور دیکھ نہ لے، اس سے میری عزت پہ حرف آئے گا۔ تو نیکی اور گناہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک جو اصول ہے کہ نیکی ہمیشہ آپ کو خوش کرے گی، اور نیکی کبھی آپ سے تقاضا نہیں کرے گی کہ کوئی اور دیکھ گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی، جبکہ گناہ جو ہے وہ ہمیشہ جو تقاضا کرے گا کہ اسے چھپ کر کیا جائے، اور گناہ جو ہے وہ آپ کے دل میں ایک خوف پیدا کرے گا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، جس طرح اس روایت میں ذکر کیا گیا اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، کہ اگر پوری کھجور نہیں، آپ آدھی کھجور کسی کو دے سکتے ہیں، کھجور کا کچھ حصہ کسی کو دے سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی دیں، آپ کے لیے وہ بھی باعث اجر ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک سائل حاضر ہوا اور عرض کی آقا مجھے سواری کی ضرورت ہے، مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں کوئی سواری موجود نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس ٹائم تو سواری نہیں۔ پاس ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے آقا میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جو اس کو سواری دے دے گا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا الدال علی خیر کفائلہ، کہ خیر کے معاملے میں دلالت کرنے والا، کسی کو بتانے والا، وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کے نیکی کرنے والا۔ یعنی اس نے اس کو سواری دی نہیں ہے، صرف بتایا یہ ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے جو آپ کی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ سواری دینے والے کو ملے گا۔ اس لیے بہت سارے نیکیوں کے اعمال ایسے ہیں، نیکی کے کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہیں، کسی جانور کے ساتھ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جانور کے ساتھ جو ہے وہ اس نے حسن سلوک نہیں کیا تھا، اس وجہ سے جہنم میں چلی جاتی ہے، بلی کو پیاسا باندھ دیا تھا۔ اور دوسرا ایک شخص جو گناہگار تھا، وہ جب راستے سے گزر رہا تھا تو ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس کو پانی پلایا، تو اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو نیکی کوئی بھی ہو اس کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا معلوم یہ چھوٹی سی نیکی جسے آپ چھوٹی سمجھ رہے ہیں آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو احادیث میں بھی ہیں، جس طرح کے ایک دو ذکر کیے، اور اس کے علاوہ تاریخ اور صوفیاء کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کو کوئی کام پسند آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا نہ جانے اس کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو نیکی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، کسی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اگرچہ وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب حکم دیا جائے گا ان نیکوکار لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ عرض کریں گے مالک ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے، ان کو بھی بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا اور وہ شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی نیکوکار کو وضو کروایا ہوگا تو اس کا یہ عمل بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لہٰذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکی کے بہت سارے ہیں طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے تو قرض دار کو مہلت دے دیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ غریب کی مدد کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو راستہ دکھا دیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں۔ غرض یہ کہ نیکی کا تصور اتنا وسیع ہے کہ آپ اگر اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، بلکہ جب آپ سو بھی جائیں تو آپ کا ہر عمل نیکی بن سکتا ہے، صرف آپ تھوڑی سی اگر توجہ کریں۔ یقیناً آپ والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور اگر یہی سوچ کے دیکھیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا، یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ جب آپ رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ کوشش کرنا بھی نیکی ہے، تو آپ کے لیے وہ بھی نیکی بنتا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اہل و عیال کو کھلاتا ہے، تو اس پر بھی اس کو صدقہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے اگر بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ثواب ہے اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ظاہراً بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ، ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن کی ہماری جو